بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 5۔ یہ میرے احساسات تھے، عملی طور پر میں کہاں تک کامیاب ہو چکا ہوں یہ میں نہیں جانتا تھا۔ ویسے میرے کالج کے ساتھی اکثر کہا کشش پیدا ہو گئی ہے۔ میرے لیے یہ کوئی نئی اطلاع نہیں تھی، میرے ابا مرحوم پیشگوئی کر چکے تھے۔ اس بات کو چچی نے مختلف انداز میں متنفر ہو کر دہرایا تھا، مگر تب اور اب میں ایک ذرا سا فرق پیدا ہوا تھا۔ اب کوئی مجھ سے نگاہیں ملا کر باتیں نہیں کرتا تھا۔ باتوں کے دوران میرے مخاطب کی نظریں جھک جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے ماموں سے ملنے گجرانوالہ گیا تھا۔ ایک رات وہاں گزارنے کے بعد علی صبح میں ایک ٹرین سے لاہور کے لیے روانہ ہوا۔ سردی کا موسم تھا، میرے جسم پر لنڈے بازار کا ایک بوسیدہ سا سویٹر تھا، لیکن سردی ایسی تھی کہ دانت بج رہے تھے۔ ٹرین میں بھی بھیڑ نہیں تھی، ورنہ انسانوں کے جسموں سے خارج ہونے والی حرارت سے کمپارٹمنٹ میں فضا قدرے گرم رہتی۔ میرے سامنے ایک بوڑھا شخص اپنی سیٹ پر پلتھی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے سر کے بال، داڑھی اور بھویں سب سفید ہو گئی تھی۔ جسم لاغر تھا مگر چہرے پر عجیب تازگی تھی۔ وہ ایک پتلی سی گدڑی اوڑھے بیٹھا ہوا تھا جس میں بے شمار رنگ تھے، بے شمار رنگ برنگے پیوند لگے ہوئے تھے۔ ہماری طرف جو کھڑکی تھی وہ کھلی ہوئی تھی۔ میں اسے بند کرنے لگا تو بوڑھے بابا نے ہاتھ بڑھا کر کہا، رہنے دو بیٹا، ذرا ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہاں سردی سے کلفی جمی جا رہی تھی اور بڑے میاں ٹھنڈی ہوا کھا رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ مجھ جیسے ہٹے کٹے نوجوان کی توہین ہے کہ میں سردی میں ٹھٹر رہا ہوں اور یہ بوڑھے بابا سردی سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ کیا یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں؟ بوڑھے بابا نے مسکرا کر کہا۔ شدید حیرانی سے میری آنکھیں پھیل گئی۔ بوڑھے بابا نے اس بات کا جواب دیا تھا جسے میں نے دماغ میں سوچا تھا۔ کیا یہ شدید حیرانی کا مقام نہیں تھا؟ جو بات میرے ذہن پر نہیں آئی تھی اسے انہوں نے سن لیا تھا اور اس کا معقول جواب دیا تھا۔ میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں گہرائی تھی۔ میں نے محسوس کیا وہ آنکھیں مجھے اپنی طرف کھینچ لینا چاہتی ہیں، لیکن کھینچ نہیں سکتی، اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی، شاید اس لیے کہ میں شمع بینی کی مشق میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ انہوں نے ایک لمبی ہوں کے ساتھ کہا، میرا خیال درست نکلا، تم شمع بینی کی مشق کر چکے ہو۔ میں ایک دم سنبھل کر بیٹھ گیا۔ شمع بینی والی بات بھی میں نے خاموشی سے سوچی تھی مگر انہوں نے سن لیا تھا۔ میں نے جلدی سے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ جو باتیں میں سوچتا ہوں انہیں آپ سن لیتے ہیں، اسے تو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ آپ یقیناً دوسروں کے خیالات پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ خیال خوانی ایک ایسا علم ہے جسے مکمل طور پر سیکھنے کے لیے کے بعد اس کا عمل دوسروں کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور جو کچھ وہ سوچتے رہتے ہیں وہ سنتا رہتا ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو تھپکتے ہوئے کہا، تمہاری معلومات درست ہیں بابا جی۔ میں نے گڑگڑا کر کہا، میں ایسے علم کے لیے بھٹک رہا ہوں، خدا کے لیے میری مدد کیجیے، مجھے اپنے علم کے خزانے سے ایک چٹکی بھیک دے دیجیے، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، جو علم تمہیں حاصل ہو رہا ہے تم ابھی اس کو اپنے کام میں لانا نہیں جانتے۔ خیال خوانی کا علم تو دور کی چیز ہے۔ دیکھو تم سردی سے ٹھٹر رہے ہو، کیا اس سردی سے محفوظ رہنے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے؟ کیا تدبیر کروں؟ کیسے تدبیر کروں؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے کہا، ذرا سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں ان کی ہدایات کے مطابق اپنی جگہ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ مری کی برف باری یہاں کے موسم پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ سردی واقعی ناقابل برداشت ہے اور اس حالت میں نے کھڑکی کھلی رکھی ہے۔ تم ذرا اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر انہیں توجہ سے دیکھو۔ میں اپنی نگاہوں کے سامنے دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر انہیں گہرے انہاق سے دیکھنے لگا۔
बूढ़ा कह रहा थे, आप अपने इल्म को काम में लाओ और ख्याल कायम करो कि तुम्हारी हथेलियों पर शमा की लोएं रोशन है और इनकी नादीदा हरारत से तुम्हारी हथेलियां गर्म हो रही हैं। मैंने उनकी हदायत पर अमल किया और अपने दिमाग से तमाम मुतशर ख्यालात को झटक कर सिर्फ एक शमा की लो को अपनी हथेलियों पर रोशन करने लगा। मैं दिल ही दिल में कह रहा था, मेरी हथेलियां गर्म हो रही हैं, मेरी निगाहों की हरारत सर्द लहरों को पिघला रही है। मुझे एक राहत बख्श और पुरसकून हरारत की ज़रूरत है और वो हरारत इन हथेलियों तक पहुंच रही है। ट्रेन तेज़ रफ्तारी से भागी जा रही थी। सर्द हवा के झोंके मेरी हथेलियों तक आ रहे थे। मैं वो फिक्र बार बार दोहरा रहा था। 1 मिनट के बाद ही मेरी हथेलियों पर धीमी धीमी सी हरारत दिखने लगी। मेरी निगाहों में आँच दे रही थी, इल्म की बंद मुट्ठी को खोल रही थी। जिंदगी की बसात पर पहली बार अमली तजर्बे का पासा फेंक रही थी। मेरी हथेलियां गर्म होने लगी। फिर वो हरारत हौले हौले तपती हुई, सरसराती हुई खून की रवानी की तरह मेरी रगों में दौड़ने लगी और मेरे सारे जिस्म को गिरवाने लगी। वो ऐसी राहत बख्श पुरसुकून हरारत थी जिसका मैं मुतमन्नी था। मैं मारे खुशी के अपने जिस्म को इधर उधर से छूने कर देखने लगा। क्या हुआ? उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा। मैंने फौरन झुककर उनके पांव पकड़ लिए। बाबा जी, आपने मेरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। मैं जिस राह की तलाश में था, आपने वो राह दिखा दी। मुझे कुछ और सिखाइए बाबा। मैं हमेशा आपका दर का बकारी बनकर रहूंगा। बेटे, इल्म मांगने से नहीं मिलता, सीखने से मिलता है। देखो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। जिस इल्म से तुम अपने अंदर हरारत महसूस कर रहे हो, तुमने कुछ सीखा है। मैंने तो एक जरा सी रहनुमाई की है, तो फिर कुछ और रहनुमाई कीजिए। मुझे बताइए, क्या मुझे क्या करना चाहिए? वो थोड़ी देर तक खामोश रहे। खिड़की से सर्द हवा के झोंके बदस्तूर आ रहे थे, लेकिन मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसे कमरे में बैठा हूँ जहाँ आतिशदान में लकड़ियाँ सुलग रही हैं और आँच से मैं महफूज हो रहा हूँ। लोग ये इल्म क्यों सीखना चाहते हैं? वो कहने लगे। इसलिए सीखना चाहते हैं कि किसी को भी अपने ज़ेरे असर ला सके, किसी को भी अपना मामूल मती बनाकर उससे नाजायज़ फ़ायदे उठा सके। अगर तुम भी इस गलत इरादे से सीख रहे हो तो इस इरादे से बाज आ जाओ। मैंने उनसे अपने दिल की बात साफ साफ कह दी। मैं दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन हूँ। मैंने बचपन से अब तक किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाया। अगर कुछ लोग दौलत और जायदाद के लालच में खुद ही मेरे दुश्मन बन जाएं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ अपने जायज़ हकूक़ हासिल करना चाहता हूँ। इनके पास दौलत है, अदालत की झूठी दस्तावेज़ात है। मेरे पास अपनी सच्चाई साबित करने का कोई वसीला नहीं है। आखिर मैंने यही फैसला किया कि मुझे किसी पुरसरार इल्म के ज़रिए अपने हकूक़ को हासिल करना चाहिए। आप ही बताइए, क्या मुझे अपने हकूक़ हासिल करने का हक नहीं है? दुनिया का कोई भी इल्म इसलिए सीखा जाता है कि उसकी रोशनी में इंसान दयानतदारी से अपने जीने का हक हासिल कर ले। मुझे यकीन है कि तुम जो सीखोगे इससे किसी शरीफ या गैर मुतल्लक शख्स को नुकसान नहीं पहुँचाओगे और दूसरों से नाजायज़ फ़ायदे हासिल नहीं करोगे। तुम्हारी बातों से ये जाहिर हो गया है तुम अपने दुश्मनों को तस्खीर करना चाहते हो। इसके लिए तुम्हें तस्खीर की मशकों से गुजरना होगा। वो मुझे समझाने लगे कि तस्खीर की इब्तदाई मशकें कैसी होती है और इनकी इंतहा क्या है। मैं गौर से इनके हदायत और मशवरों को सुनता और समझता रहा। वो मुख्तसर सा सफ़र किसी तरह गुजर गया, कुछ पता ही न चला। हम दोनों लाहौर के स्टेशन पर ट्रेन से उतर गए। मैंने किधर से उनका हाथ थाम कर कहा, मैं आपके कदमों में रहना चाहता हूँ, आपसे ख्याल ख्वानी का इल्म सीखना चाहता हूँ। उन्होंने शफ़क़त से समझाया, एक वक़्त में एक ही ख्याल कायम करो, एक ही इल्म सीखो। टेलीपैथी सीखने की मंजिल अभी बहुत दूर है। जब वो वक़्त आएगा तो मैं तुमसे खुद ही राब्ता कर लूँगा। अब तुम जाओ, मेरे पीछे ना आना। ये कहकर वो आगे बढ़ गए, मुझसे दूर होते चले गए। मैं खामोशी से इन्हें देखता रहा। जब वो नज़रों से ओझल हो गए तो मैं भी सर झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ प्लेटफार्म से बाहर आ गया। इसके बाद मेरा शौक़ और मेरी दीवानगी बढ़ गई। मैं दूसरी सुबह मुँह अंधेरे रावी के किनारे गया। बूढ़े बाबा की हदायत के मुताबिक तस्खीर की मशक के लिए मुझे ऐसी कोई पुरसकून जगह की तलाश थी जहाँ मुदाखलत करने वाला कोई ना हो। मैं दरिया के किनारे किनारे चलता हुआ तकरीबन 10 मील का फासला तय कर गया। घने दरख्तों के झुंड में मुझे वो जगह मिल गई। वहाँ से इंसानी आबादी दूर थी। कभी कभी किसी लांच के गुजरने की आवाज़ सुनाई देती थी, फिर सन्नाटा छा जाता था।
میں نے ایک درخت کے تنے پر ایک ننھا سا دائرہ بنایا اور اس کے سامنے ذرا فاصلے پر پلتھی مار کر بیٹھ گیا۔ صبح سے شام اور شام سے صبح ہونے لگی۔ میں شام کو گھر جاتا تھا اور صبح سویرے ہی اس ویرانے میں چلا آتا تھا۔ مجھے کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے بڑھنے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میری داڑھی بڑھ گئی، کئی دنوں تک ایک ہی لباس پہنے رہتا۔ پھوپھی اور زرینہ سے بات چھپی نہ رہ سکی۔ وہ سمجھ گئی میں کوئی علم سیکھنے کے چکر میں مستان بابا بن گیا ہوں۔ پھوپھی نے کئی بار ڈانٹ ڈپٹ کر مجھے میرے ارادوں سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن میرے ارادے کمزور نہیں تھے۔ مشقوں کے دوران کئی بار مجھ سے غلطیاں ہوئیں، کئی بار ایک انجانہ سا خوف طاری ہوا۔ کبھی وقتی طور پر میرا ذہنی توازن ڈگمگایا، کبھی تیز بخار میں مبتلا ہوا۔ ان دنوں عجیب دیوانگی کا عالم تھا، جہاں ذرا طبیعت سنبھلتی پھر میں مشق شروع کر دیتا۔ مستقل مزاجی اور قوت ارادی کے بغیر میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ درخت کے تنے پر بنائے ہوئے سیاہ دائرے کو میں تدریج بڑھاتا جا رہا تھا۔ پہلے وہ دائرہ چنے کے ایک دانے کے برابر تھا۔ جب وہ متواتر میری نگاہوں کی زد میں رہتے اوجھل ہونے لگا تو میں نے پیسے کے برابر سیاہ دائرہ بنایا۔ پھر رفتہ رفتہ سیاہ دائرہ چاند کے برابر ہو گیا، اور یہ 1-2 دن کی بات نہیں تھی۔ ان مشقوں سے گزرتے ہوئے پورے 3 برس بیت گئے تھے۔ اس وقت تک میری آنکھوں میں ایسی قوت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ چاند کے برابر جو دائرہ تھا وہ بھی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ میں جہاں نظر اٹھا کر دیکھتا وہاں بے شمار روشن دائرے جگمگانے لگتے تھے۔ مجھے سیاہ دائرے کی تاریکی میں روشنی کا سراغ مل رہا تھا، یا یوں کہنا چاہیے کہ مجھے انسانی دماغ کے طریق تہ خانوں میں اترنے کا راستہ نظر آنے لگا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی حالت سنبھال لی۔ میں شیو کرنے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے لگا۔ 3 سال کے بعد میں دیوانگی سے فرزانگی کی طرف لوٹ آیا تو میری شخصیت میں بھی عجیب نکھار آ گیا۔ میرے چہرے پر ایک نئی تازگی تھی۔ میری آنکھوں میں ایسی مقناطیسی قوت پیدا ہو گئی تھی کہ اس کا اثر سب سے پہلے زرینہ پر ہوا، کیونکہ وہی میری زیادہ قریب تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہر وقت ہمارا سامنا ہوتا رہتا تھا، بلکہ وہ خود بخود اس طرح کھینچی چلی آئی تھی جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ہماری نظریں ٹکرائیں تو وہ میری طرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ بظاہر تو وہ بہت ہی شرمیلی تھی، لیکن سیر زدہ ہو جاتی تھی۔ ایک بار میں نے اس پر نظریں جماتے ہوئے کہا، نظریں جھکا لو۔ اس کی نظریں فوراً جھک گئی۔ دوسری بار میں نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میری طرف دیکھو۔ وہ پھر میری جانب دیکھنے لگی۔ میرے ہر حکم کی تعمیل ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا یہ تو کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ میری نگاہوں سے سیر زدہ ہو رہی ہے۔ وہ مجھے متاثر تھی یا مجھ سے معروف تھی، میرے حکم پر عمل کر رہی تھی۔ اس وقت میرے دماغ میں یہ بات کیوں نہ آئی کہ میں اس پر تنوینی عمل کروں، اسے اپنے معمولہ بنا کر اپنے علم کے مطابق اسے آزماؤں۔ دوسری صبح جب پھوپھی اسکول چلے گی تو میں نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ زرینہ میری اس حرکت کو چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں چلنے کے لیے کہا تو وہ شرمانے لگی۔ اچانک ہی میں نے اس کے رخسار تمتمانے لگے۔ وہ میرے پیچھے شرماتی لجاتی ہوئی میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دھیمے لہجے سے کہا، بستر پر لیٹ جاؤ۔ اس نے حیا سے بل کھا کر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ پھر کچھ سوچ رہی تھی کہ میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ میں نے قدرے تحکمانہ انداز میں کہا، جو کہتا ہوں وہ کرو، بستر پر لیٹ جاؤ۔ ہپناٹائزم کے لیے آواز بڑی اہم ہوتی ہے۔ میری آواز گونج اور گرج بھی تھی، اور شہد کی شیرنی اور ملامیت بھی تھی۔ وہ چپ چاپ سکڑ کر میرے بستر پر لیٹ گئی۔ وہ سمٹ کر اپنے جسم کی پنکھڑیوں میں خود کو چھپانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، اس طرح نہیں، چت لیٹ کر اپنے ہاتھ پاؤں سیدھے کر لو اور میری طرف دیکھتی رہو۔ اس نے نظریں اٹھا کر میری جانب دیکھا تو پھر دیکھتی رہ گئی۔ آہستہ آہستہ اس نے ہاتھ پاؤں سیدھے کر لی اور چت لیٹ گئی۔ میری نگاہیں اس کی نگاہوں میں اترنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے راستے اس کے دماغ تک پہنچنے لگی۔ میں مکمل اعتماد کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ جس طرح سیاہ دائرے سے نور کا چشمہ ابلتا ہے، اس طرح زرینہ کے دماغ کے سیاہ خانے سے روشنی ٹوٹ رہی ہے۔ انسان اپنے دماغ کے سیاہ خانے میں جو راز چھپا کر رکھتا ہے، زرینہ وہ راز میرے سامنے اگلتی رہے گی۔ میں نے بھاری بھرکم لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر کہنا شروع کیا، تم نہایت آرام اور سکون سے لیٹی رہو۔ میری آنکھوں کے سوا اس دنیا کا کوئی نظارہ تمہارے سامنے نہیں ہے۔ تم اپنے آس پاس کے ماحول سے غافل ہوتی جا رہی ہو۔
اس کی آنکھیں یوں کھلی ہوئی تھی جیسے سوتے سوتے کھلی رہ گئی ہوں۔ اس پر تنوینی نیند طاری ہو گئی تھی۔ میں رک رک کر کہتا جا رہا تھا، اب تمہارے کان صرف میری آواز سن رہے ہیں، میرے علاوہ اس دنیا کی کوئی آواز تمہارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اب میں 1 سے 10 تک گنتا ہوں، ہر گنتی پر تم اس دنیا کے نظاروں سے، اس دنیا کی آوازوں سے دور ہوتی جاؤ گی، اتنی دور کہ جہاں صرف میری آواز سنائی دے گی اور تم میرے ہر سوال کا جواب دیتی رہو گی۔ وہ بالکل خاموش پڑی ہوئی تھی اور پلکیں جھپکائے بغیر مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں 2-2 سیکنڈ کے وقفے سے گننے لگا۔ 10 تک گننے کے بعد میں نے اسے مخاطب کیا، میں تم سے مخاطب ہوں، تم میری آواز سن رہی ہو؟ اس کی آواز دور کہیں کسی اندھے کنویں سے آئی۔ ہاں سن رہی ہوں۔ تمہارا نام زرینہ ہے؟ میرا نام زرینہ ہے۔ نہیں، تمہارا نام حسینہ ہے، میں نے حکمانہ لہجے میں کہا۔ میرا نام حسینہ ہے، وہ ایک محکوم کی طرح بولی۔ تم میری مطیع اور فرما بردار ہو، میں جو کچھ پوچھوں گا تم صحیح جواب دو گی، میں صحیح جواب دوں گی۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ 24 برس۔ دوسروں کو اپنی عمر کیا بتاتی ہو؟ 16 برس۔ تم میرے متعلق کیا سوچتی ہو؟ میں ہر وقت تمہارے متعلق سوچتی ہوں۔ تمہارا چہرہ پہاڑ جیسا قد اور فولاد جیسا جسم ہر وقت میرے حواس پر چھایا رہتا ہے۔ پھر کچھ دنوں سے تمہاری آنکھیں مجھے پکار رہی ہیں، تم دیکھتے ہو تو میرا وجود تمہاری طرف پرواز کرنے پر مائل ہو جاتا ہے۔ میں بار بار تمہارے کمرے میں آتی ہوں مگر تم انجان بن جاتے ہو۔ میں سوچتی ہوں، ہاں یہی سوچتی رہتی ہوں کہ